رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام لأہلہا۔ گزشتہ گفتگو میں جو بات ہوئی تھی اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذمہ داریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہمارے دین اور مذہب کے اعتبار سے کیا ہے، ہماری ذمہ داری دنیا کے اعتبار سے، اور ہماری ذمہ داری سماج اور کلچر کے اعتبار سے۔ آج کچھ روشنی ڈالنا ہے دین اور مذہب کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کے حوالے کر کے اور اس کے بعد میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ذمہ داری بھی پوری نہ کرنا پڑے، اور لوگ ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایریے کے علاقے کی محلے کی مسجد ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اندر گئے، دیکھا کہ فرش کے اوپر، چٹائی کے اوپر یا مسلوں کے اوپر گرد و غبار ہے، دھول ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے کہ ہم فوراً جو ہے ٹرسٹی کو، صدر کو، سیکریٹری کو فون لگائیں اور اس کے بعد 4 بات سنائیں کہ مسجد میں جھاڑو نہیں لگی اور اتنا گرد ہے، اتنا غبار ہے، اتنی جو ہے گندگی ہے؟ یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہیں پہ ہم مسجد کے اندر سے کہیں سے جھاڑو اٹھائیں، تلاش کر کے، اور اس کے بعد میں جھاڑو لگا دیں، گرد و غبار صاف کر دیں، اور اس کے بعد آرام سے نماز پڑھیں؟ اگر ہم نے فوراً فون کر کے ٹرسٹی کو 4 بات سنائی کہ مسجد میں اتنی گندگی تھی، اتنی دھول تھی، جھاڑو کیوں نہیں لگتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیں۔ یعنی آپ کے اعتبار سے مسجد کا ٹرسٹی اس لیے بنتا ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو لگائے، وہ مسجد کی صفائی کرے، مسجد میں پانی بھرے، اس لیے ٹرسٹی بنتا ہے۔ ٹرسٹی کا کام جھاڑو لگانا نہیں ہے، ٹرسٹی کا کام مسجد کے امور انتظامیہ کو دیکھنا ہے۔ وہ امور انتظامیہ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر امور انتظامیہ کو پورا کر رہا ہے اس کو اچھی طریقے سے، تو وہ اپنے کام کر رہا ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم نے اپنا کام نہیں کیا، ہم نے اس کو ٹرسٹی بنا کے سوچا کہ اب جھاڑو بھی یہی لگائے گا، پانی بھی یہی بھرے گا، اور ساری صاف صفائی بھی یہی کرے گا۔ نہیں، ہر نمازی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر جائے، اگر مسجد میں گندگی ہے، گرد و غبار ہے، دھول ہے، جھاڑو نہیں لگی ہے، تو وہ مسجد میں جھاڑو لگا دے، گرد و غبار صاف کر دے، دھول صاف کر دے۔ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس نے ایک ساتھ 2 کام کیا۔ جو مسجد کے صاف صفائی کا اتنا سادہ اور اتنا اہم جو ثواب دیا گیا ہے، وہ حدیث اس کے لیے بھری پڑی ہے کہ مسجد کی صفائی کے لیے اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کتنا ثواب ہے، تو اس نے وہ ثواب بھی لیا اور ساتھ میں اپنی ذمہ داری بھی نبھائی۔ لیکن اگر اس نے یہ کام نہ کر کے ٹرسٹی، صدر اور سیکریٹری کو سنانا شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب سے بھی محروم ہو گیا اور ذمہ داری کو بھی پورا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آج کل جو ایک بہت اہم جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، لیکن راہ حل کسی کے پاس نہیں اس کا، وہ ہے ہماری مجالس، ہماری محافل اور ہمارے مسجد و محراب کی بگڑتی ہوئی حالت۔ ہم کسی کو بھی پکڑ کے محراب میں کھڑا کر دے رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، ہم کسی کو بھی پکڑ کے ممبر پہ بیٹھا لے دے رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، ہم کسی کو بھی محفل میں اسٹیج کے اوپر کھڑا کر دے رہے ہیں شعرا کے عنوان سے اس کو اشعار اور اس کو قصیدہ اور دوسری چیزوں کے پڑھنے کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری علماء کی ہے
کہ وہ آپ کو یہ بتائیں کہ نہیں کس کا سننا ہے کس کا نہیں سننا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے کس کو نہیں کھڑا کرنا ہے. اگر علماء آ کے بتاتے ہیں تو سنتا کون؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام وہ خود کر رہے ہیں، خود یعنی غلط کر رہے ہیں، ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سر رکھ رہے ہیں یا کندھے پہ ڈال رہے ہیں علماء کے کہ نہیں یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے جی، یہ غلط لوگ جو آ رہے ہیں، یہ غلط شعرا آ رہے ہیں، غلط جو ہے نماز پڑھانے والے آ رہے ہیں، یہ ذمہ داری علماء کی نہیں. علماء کی کیسے ذمہ داری ہے یہ بتائیے. آپ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے اگر کسی عالم دین کو لائیں، آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا ہے، آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ اس کی عربی کیسی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا ہے اس کی قرات کیسی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ مسئلے مسائل جانتا ہے، حد اقل نماز اور نماز جماعت کے مسائل جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. آپ نے لا کے اس کو پکڑ کے کھڑا کر دیا، کتنے کلاس پڑھا ہے، مدرسے کا منہ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اس نے کوئی علم حاصل کیا ہے نہیں کیا ہے. اگر کوئی ذرا سا بولنے لگا اس کو آپ نے جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھا دیا، کہنے جناب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. اگر بولنے کے اوپر جو ہے آپ ممبر پہ بیٹھالتے ہیں تو جملہ بڑا سخت ہو جائے گا اگر وہ بول دوں. بہت جگہ پر لوگ ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں. سیاسی اسٹیج کے اوپر سیاسی کیسا بولتا ہے، لیڈر کیسا بولتا ہے کہ جو ہے وہ لیڈر کس طریقے سے کتنا اچھا بولتا ہے سیاسی اسٹیج کے اوپر. تو اس کا مطلب آپ اس کو بھی ممبر کے اوپر لا کے بیٹھال دیجیے، اس سے بھی تقریر کروا دی. نہیں، اچھا بولنا معیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں بول کیا رہا ہے، کس اعتبار سے بول رہا ہے. کیا وہ چیز کہ جو دین کے لیے ضروری ہے وہ بول رہا ہے، وہ چیز جو دین والوں کو چاہیے وہ بول رہا ہے، وہ چیز جو اللہ اور رسول کا پیغام ہے وہ بول رہا ہے، قرآن کا پیغام ہے وہ بول رہا ہے، یا اس نے آپ کے مزے کے لیے کچھ دو چار چٹپٹی باتیں کہی اور آپ اچھل گئے، نعرے حیدری لگا دیا، واہ واہ کر دیا، سبحان اللہ کہہ لیں، واہ کہ آپ کتنی بڑھیا تقریر کی ہے. لیکن مسجد یا امام بارگاہ یا مجلس سے باہر نکلنے کے بعد اگر کہیں بھائی بتائیے پڑھا کیا، آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی تبرک کے علاوہ یقین جانے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس وقت تو آپ کو مزہ آیا، آپ نے واہ واہ بھی کیا، تعریف بھی کی، نعرہ بھی لگایا. لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد، مجلس سے نکلنے کے بعد ایک جملہ بھی آپ کو نہیں یاد ہے کہ سامنے والے نے پڑھا کیا ہے. اور اگر یاد بھی ہے تو وہ چیز جو پڑھی گئی ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے. اسی طریقے سے اسٹیج کے اوپر محفلیں ہو رہی ہیں، شعرا کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اور کیا کہنا، ان کا ترنم بہت اچھا ہے، ان کی آواز بہت اچھی ہے، بہت کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کی سانس بہت لمبی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ شعر کس طریقے سے ان اشعار میں کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کہیں خدا کی توہین ہو رہی ہے، کسی شعر میں رسول کی توہین ہو رہی ہے، کسی شعر میں دوسروں کی توہین ہو رہی، یہاں تک علماء کی توہین سر عام محفلوں میں کی جا رہی ہے اور آپ واہ واہ کر رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں اور نعرہ حیدری کر رہے ہیں. یہ آپ نے ذمہ داری اپنی نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ نہیں نبھائی. یہ بتائیے اس کو لانے والا کون تھا، اس شاعر کو کھڑا کرنے والا کون تھا، اس ذاکر اور خطیب کو ممبر پہ بیٹھالنے والا کون تھا، وہ پیش نماز کی جو کچھ نہیں جانتا، نماز کے مسائل تک نہیں جانتا، قرات ٹھیک نہیں ہے، عربی نہیں جانتا ہے، آپ اس کو مصلی کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. اس میں غلطی کس کی، علماء کی غلطی ہے یا عوام کی غلطی ہے؟ علماء کی غلطی ہے یا ہماری آپ کی غلطی ہے؟ وہ لوگ کہ جو لوگ ان لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ ساری غلطی ان کی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تو جاہل لوگ ممبروں پر نہیں بیٹھتے، جاہل لوگ محراب میں نہیں آتے، اور بے ڈھنگے لوگ محفلوں میں کہ جو محفل اور اشعار اور قصیدہ کم پڑھتے ہیں، ناچتے زیادہ ہیں، ایکٹنگ زیادہ کرتے ہیں اور ادائیں زیادہ دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ محفلوں میں نہیں کھڑا کرتے شعرا کی حیثیت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا.